صرف یہ کہنا کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں، یہ بات غلط ہے۔ صرف یہ کہنا کہ جو جماعت میں جائے گا چیلا لگائے گا وہ ہی سب سے بہتر ہے، یہ غلط ہے۔ دین کے کام اور بھی ہیں، سارے شعبے دین کے ہیں۔ کوئی انسان جہاد کر رہا ہے، کوئی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے نفع کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہیں، لن یضروکم الا اذی، نہیں وہ تکلیف پہنچا سکتے آپ کو مگر زبانی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تمہیں پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ نبی علیہ السلام کی جو امت ہے، امت محمدیہ، اس امت کی یہاں پہ تعریف ہو رہی ہے کہ پچھلی تمام امتیں جتنی گزری ہیں، ان تمام امتوں میں سب سے افضل ترین امت یہ امت محمدیہ ہے، جس میں ہم بستے ہیں۔ یہ امت جو ہے یہ سب پچھلی امتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہے، تو نبی علیہ السلام کی امت بھی گویا کیا ہوگی؟ تمام امتوں سے کیا ہوگی؟ افضل ہوگی۔ اور افضل ہونے کی ایک وجہ بھی آگے لکھی ہوئی ہے، رب العالمین نے بتایا کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ مطلب یہاں پہ جہاد ہے۔ مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ جہاد، یعنی جہاد میں انسان یہ سب سے پہلی جو یہ جو آیت ہے نا، سب سے پہلے جہاد کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے؟ جہاد کے اوپر۔ یعنی جہاد سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا۔ وجہ کیا ہے کہ اس جہاد سے امن پیدا ہوتا ہے۔ جہاد سے کیا ہوتا ہے؟ امن پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے۔ جہاں امن پیدا ہو لوگ اس کی طرف رجحان کرتے ہیں۔ جہاد جہاں ہوتا ہے، جہاں پہ جہاد ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ مسلمان ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مجاہدین کو دیکھتے ہیں نا، جب کہ یہ لوگ تھے جن سے لوگ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اب جب یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا انصاف دیکھو کتنا کمال ہے، کتنا زبردست ان کا انصاف ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو ان کی حکومت میں آتا ہے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو اس کی جو نا وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے اعمال کو دیکھ کے اسلام کی طرف آنے کی ہمت ہوتی ہے آگے۔ اور دوسرا، یہاں سے ہر اچھے کام کی دعوت اور ہر برے کام سے روکنا یہاں مراد ہو سکتا ہے، لیکن اصل مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ لیکن اگر جہاد سے علاوہ اس کو عام لیا جائے، عام یہاں سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جو بھی انسان جس کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرنے کی کوشش کرے گا، دیکھ رہا ہے کوئی انسان نماز نہیں پڑھ، اسے کہے تیری مہربانی نماز پڑھ لو آگے، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن اچھی لیکن وہ زیادہ جو قوی بات ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ جہاد مراد ہے۔ لیکن ہر اچھے کام کی دعوت دینا، ہر برے کام سے روکنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیے گا، پہلی امتوں کی بات اور یہ اس امت کی بات، یہاں پہ دیکھیے گا جب انسان ایمان لائے پھر دعوت دیتا نا نیک کام کی، لیکن یہاں پہ رب العالمین نے ایمان کو بعد میں رکھا ہے، دعوت دینے کو پہلے بیان کیا ہے، تبلیغ اور جہاد کو پہلے بیان کیا ہے، ایمان کو بعد میں بیان کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ چونکہ ایمان ساری امتوں کے اندر موجود تھا، ایمان پچھلی ساری امتوں کے اندر کیا تھا؟ موجود تھا۔ سارے کے سارے لوگ نبیوں پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے،
جو مسلمان تھے یعنی اس وقت کے پیغمبر کی باتوں کو ماننے والے تھے، ایمان ان کے اندر بھی موجود تھا، آگے تبلیغ والا یہ معاملہ یہ ان کے اندر نہیں تھا زیادہ. یہ زیادہ کس امت کے اندر ہے؟ امت محمدیہ کے اندر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا جو یہ کام ہے پوری امت تک یہ جہاد کے ذریعے یا تبلیغ کے ذریعے پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ نبی علیہ السلام کی اس امت کا کام ہے. اس امت کو یہ کام جو ملا ہے، اس وجہ سے رب العالمین نے اس کو کیا کہا ہے؟ تم سب سے بہترین امت ہو. وگرنہ ایمان تو وہ بھی رکھتے تھے، اس لیے ایمان کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کا حکم پہلے دے دیا گیا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ امت محمدیہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ اور بھی پتہ چلو کہ صرف یہ کہنا کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں، یہ بات غلط ہے. صرف یہ کہنا کہ جو جماعت میں جائے گا چیلا لگائے گا وہ ہی سب سے بہتر ہے، یہ غلط ہے. دین کے کام اور بھی ہیں، سارے شعبے دین کے ہیں. کوئی انسان جہاد کر رہا ہے، کوئی انسان بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہے، کوئی لوگ مدرسے میں تدریس کر رہا ہے، اللہ کے دین کو آگے پڑھا رہا ہے، لوگوں کے اندر کتاب اللہ کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، ان کو دین سکھا رہا ہے. یہ بھی سارے کے سارے کیا ہے؟ دین کے شعبے ہیں. ایک شعبے کو کہنا صرف یہ ہی سب سے بہتر، یہ کام غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. حق بیان کرنا چاہیے انسان کو، یعنی یہ ہی سب سے بہتر نہیں، یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے. اور لوگوں کو دین پڑھانا بھی افضل ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا بھی افضل ہے، لوگوں کو فقہ کے مسائل سمجھانا بھی افضل ہے، لوگوں کے اندر جہاد کرنا بھی افضل ہے. یعنی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سارے کے سارے اس امت کی فضیلت کے لیے، اس امت کو اوپر اٹھانے کے لیے ہیں. لہٰذا یہاں سے یہ بھی احتیاط کی جائے کہ جو نکلے گا وہی جنتی ہے، جو نہیں نکلے گا وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا. یہ کام غلط ہے. یعنی ہر کام کو ایک حد میں رکھنا چاہیے. ہر کام کو کہاں پہ رکھنا چاہیے؟ ایک حد کے اندر رکھا جائے تو وہ کام قابل تعریف ہے. اگر کام اس کو حد سے بڑھا دیجیے تو وہ کام قابل تعریف نہیں ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ بات چل پڑی، سمجھانا چاہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہم جب پڑھتے تھے نا، ایک ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا گجرانوالے کا. اس کو نا وہیں پہ ایک تبلیغی جماعت والا نا ایک امیر تھا، وہ کہنے لگا بھائی آپ نا جماعت کے لیے نکلو، چلا لگاؤ. اس نے کہا جی میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ حفظ کر رہا ہوں، یہاں پہ دین کا کام، دین کی جو نا وہ محنت کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں دین کو. اب ایک دن اس نے جان بوجھ کے واسطے، وہ لڑکا تھا بھی شرارتی سے، شغلی سے تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ لگاؤں گا چلا. اللہ یہ تو کام کرے گا صحیح دین کا، دیکھ ہے کہ نہیں؟ یہ حد سے بڑھنا، حد سے نہ بڑھیں بس. اب کیا پہلے نعوذ باللہ دین کا کام نہیں کر رہا تھا کیا؟ دین کو حاصل کرنا. اب دیکھیے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عابد کا ساری رات اللہ کی عبادت کرنا. عابد مطلب جو دین کا پڑھا ہوا نہیں ہے، صرف اس نے اللہ کی عبادت سیکھی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل اس کو آتے ہیں، وہ ساری رات اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا رہا. اور جس نے دین کو سیکھا ہے، عالم ہے، وہ ساری رات سویا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا سونا اس کے عبادت کرنے سے افضل ہے. اب اتنا یہ شر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعتدال سے ساتھ کریں تو اس سے بہتر جماعت کوئی نہیں ہے. تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے اگر یہ اعتدال کے اندر رہیں. حتیٰ کہ ہمارے استاد ہیں مولانا شہاب القادری صاحب، ماشاء اللہ دین کا اتنا کام کرتے ہیں کہ آپ کا تصور بھی نہیں. اتنی کتابیں لکھی ہیں، پورے محلے کو سارا وہ بد عقیدہ تھا، سب کے سب کو ماشاء اللہ ٹھیک کر لیا انہوں نے. درس دیتے ہیں، سارا سمجھاتے ہیں ماشاء اللہ. سارے لوگ وہ تعریف کرتے ہیں کہ ہم پہلے بد عقیدہ تھے، پتہ نہیں کہاں خجر خراب ہو رہے تھے، لیکن ان کی وجہ سے ہم سارے کے سارے توحید کی طرف آ گئے ہیں. ان کو بھی ایک لڑکا کہہ رہا تھا، کو 4 دن جماعت میں لگ کے کہنے لگا یہ کوئی تبلیغ ہے؟ تو یہ بس ممبر کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا دیا، یہ کوئی تبلیغ ہے؟ تبلیغ تو یہ ہے کہ لوگوں کے گھر گھر جا کے دروازے کھڑکاؤ، ان کو جا کے دعوت دو. یہ حد سے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ حد سے نہ بڑھے. کوئی بھی کام کرنا ہے، صرف آپ کو وصیت کر رہا ہوں، حد سے نہیں بڑھنا ہے. اگر حد سے بڑھیں گے تو وہ کام بھی خرابی کی طرف چلتا چلا جائے گا. حد یہی ہے اس کو بھی دین کا شعبہ سمجھیں، اس کو بھی کیا کریں؟ دین کا ایک شعبہ سمجھیں. اگر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے بڑی بہترین بات ہے، لوگوں کو دین کی طرف لایا جا رہا ہے سب سے بہترین بات ہے، لوگوں کو برائی سے منع کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے کے برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لوگوں کو کہاں لوگ خجر خراب ہوتے ہیں، ان کو جو نا وہ بیچارے وہ پیچھے چڑھ چڑھ کے آہستہ آہستہ دین کی طرف لے آتے ہیں. اس سے اچھا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بڑا بہترین کام ہے. لیکن کہنا کہ یہ ہی کام سب سے، یہ کام غلط ہے.
یہ کام کیا ہے؟ یہ حد سے بڑھ جائے گا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی مان لے آتے نا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے بھی کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ لوگ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ فاسق ہے، نافرمان ہے. یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا بڑے اچھے انسان تھے، وہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن اکثر لوگ وہ بھی کیا ہے؟ فاسق ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے سارے شعبوں کو مان کے اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، اللہ کے دین کے اوپر چلتے رہیں. کوئی پتہ نہیں کہاں آخری سانس ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کہاں کب دنیا سے جایا جائے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دین کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے، دین کو ہی اپنا دستور مانتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور آخرت کو سنوارتے چلے جائیں. اللہ پاک سے دعا